کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ زندگی کی گاڑی چل تو رہی ہے لیکن اس کا اسٹیئرنگ وہیل آپ کے ہاتھ میں نہیں؟ کیریئر ہو، رشتے ہوں یا کوئی اہم فیصلہ، اچانک کوئی اندیکھی طاقت بریک لگا دیتی ہے۔ اس پوری گفتگو کا مرکزی سوال صرف ایک ہے: اگر آپ کی زندگی ایک گاڑی ہے تو اس کا اسٹیئرنگ وہیل کس کے ہاتھ میں ہے، آپ کے یا آپ کے ڈر کے؟ آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس سفر میں ڈر پر قابو پانے کے ہم 6 اصول بیان کریں گے۔ ڈر کی بنیاد کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ کتنی خاموشی سے ہمارے فیصلے کرتا ہے، اور آخر میں سیکھیں گے کہ اس سے لڑ کر نہیں بلکہ تعلق بدل کر زندگی کی باغ دوڑ واپس کیسے لی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم حقیقت: ڈر ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ڈر ہمارے جسم کا الارم سسٹم ہے جو ہزاروں سال سے ہمیں اصل خطرات سے بچاتا آیا ہے۔ آگ سے ڈر، اونچائی سے ڈر، یہ حفاظتی ڈر ہیں، ان کی ہمیں سننی چاہیے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ الارم ان چیزوں پہ بجنے لگے جن سے ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں، جیسے آفس یا اسکول کی پریزنٹیشن کا ڈر، پروموشن مانگنا یا کسی رشتے میں نہ کہنا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ڈر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حفاظتی ڈر اور دوسرا روکنے والا ڈر۔ روکنے والا ڈر ہی ہماری ترقی روک دیتا ہے۔ ناکامی کا ڈر، ٹکرائے جانے کا ڈر، اور سب سے بڑا ڈر لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ڈر حقیقت سے نہیں، ہمارے ذہن کی بنائی ہوئی کہانیوں سے پیدا ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، یہ بہت خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے ہم پریکٹیکل ہو رہے ہیں، جبکہ اصل میں ڈر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ڈر ہمیں 4 طریقوں سے کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 1، اوور تھنکنگ، ہر چیز کا بدترین انجام سوچنا۔ نمبر 2، کمفرٹ زون، ایک جانی پہچانی پسندیدہ حالت میں رہنا کیونکہ انجان لوگوں سے اور انجان راستوں سے ڈر لگتا ہے۔ نمبر 3، کمپیریزن، خود کو دوسروں سے کم سمجھنا۔ نمبر 4، ٹال مٹول کرنا، ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا سٹارٹ اپ آئیڈیا صرف اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ پرفیکٹ لمحہ نہیں آیا۔ سائنس کے مطابق ہمارے دماغ کا ایک حصہ خطرے کو پہچانتا ہے لیکن وہ چھوٹے خطرے کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ تو جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم محتاط ہیں، اصل میں ہمارا دماغ ہمیں انجان چیزوں سے بچا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ خطرہ صرف ہمارے ذہن میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا رک کر سوچیں، آپ کی زندگی میں کون سا فیصلہ صرف ڈر کی وجہ سے ٹلا ہوا ہے؟ اب ہم آتے ہیں ڈر کے سب سے نازک مرحلے پر، جب ڈر صرف احساس نہیں رہتا بلکہ پہچان بن جاتا ہے۔ مجھے پریزنٹیشن سے ڈر لگ رہا ہے، یہ ایک احساس ہے، لیکن میں شرمیلا انسان ہوں اس لیے پریزنٹ نہیں کر سکتا، یہ پہچان ہے۔ جب ہم خود کو لیبل دے دیتے ہیں تو ڈر کو محنت نہیں کرنی پڑتی، ہم خود اپنی حد مقرر کر لیتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ ڈر کو ختم مت کریں، اس سے تعلق بدلیں، اس سے مت لڑیں، اسے سمجھیں۔ مائنڈفلنس یعنی اپنے احساسات کو بغیر جج کیے دیکھنا دماغ کے ڈر والے پیٹرن کو بدل سکتی ہے۔ یہ ڈر ہمارے رسپانس کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ پیدا کرتی ہے اور یہی وقفہ آزادی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ 4 سٹیپس آپ کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب ڈر لگے اسے پہچانیں۔ نمبر 2، اس سے سوال کریں، تم مجھے کس چیز سے بچانا چاہتے ہو؟ نمبر 3، ڈر کے باوجود ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، پہاڑ نہیں ہلانا، صرف ایک چھوٹا عمل کرنا ہے۔ نمبر 4، اپنی سیلف ٹاک بدلیں، میں نہیں کر سکتا سے یہ مشکل ہے لیکن میں سنبھال لوں گا۔ ڈر کا اصل علاج ہمت نہیں، سیلف ٹرسٹ ہے۔ ڈر آنے والے کل کا نہیں ہوتا، یہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو کیا میں سنبھال پاؤں گا؟ سیلف ٹرسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ ناکامی میں بھی آپ خود کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب ناکامی کا درد کم ہو جاتا ہے تو اس کا ڈر بھی کم ہو جاتا ہے۔ سیلف ٹرسٹ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنتا ہے۔ اپنے چھوٹے وعدے پورے کریں، چھوٹے فیصلے خود کریں اور اپنے احساسات سے ایماندار رہیں۔ اور جب تک ہم باہر سے ویلیڈیشن ڈھونڈتے رہیں گے، ڈر جیتتا رہے گا۔ اصلی طاقت تب آتی ہے جب آپ کی اپنی نظر میں آپ کی عزت ہو۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد بے خوف ہونا نہیں بلکہ ڈر کے باوجود معنی خیز زندگی گزارنا ہے۔ جب آپ اپنی ویلیوز، محبت، گروتھ، کنیکشن کو ترجیح دیتے ہیں تو تھوڑی سی بے چینی تو آتی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج صرف ایک چھوٹا فیصلہ پہچانیں جسے آپ ڈر کی وجہ ٹال رہے ہیں۔ ایک کاغذ پر لکھیں، ڈر آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور اگر آپ اپنے ویلیوز سے فیصلہ کرتے ہیں تو کیا کرتے؟ مقصد ابھی قدم اٹھانا نہیں، مقصد صرف آوازوں میں فرق پہچاننا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی ترقی تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھے ہوئے سبق کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو ایسے ہی اور گہری باتوں کے سفر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ لائک کریں،
سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں ڈر آپ سے کس آواز میں بات کرتا ہے. شاید آپ کی کہانی کسی اور کے لیے ہمت بن جائے. تھینکس فار واچنگ.